جی اگلا سوال یہ کہ آپ بعض اوقات اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے خام خواہ بزرگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. مثال کے طور پہ بول ٹی وی سے متعلق پروگرام میں کشف الموجوب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے متعلق آپ نے تنقید کی. اگر کسی لڑکی کے خواب میں شاہ رخ خان آ جائے تو اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پراگندہ حالت میں دیکھنے والا کربلا سے متعلق خواب آپ خود بھی بیان کرتے ہیں، تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ میرے بھائی زمین آسمان کا فرق ہے دونوں چیزوں میں. پہلی بات یہ کہ ہم نے کب کہا کہ جی کسی لڑکی کے خواب میں شاہ رخ خان آ جائے تو اس پہ کوئی شدید گرفت ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر شاہ رخ خان آ جائے اور وہ اپنا فیس بک کے اوپر یہ لگا دے، شاہ رخ خان کی تصویر ساتھ لگا دے اور فخریہ بتاتی پھرے، پھر تو لوگ اس کو ملامت کریں گے نا کہ ایک تم نے غلط چیز دیکھی اور اس کو پھر ہائی لائٹ کر رہے ہو اس طریقے سے. جی ٹھیک ہے، وہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرے گا؟ پھر اس کو سر شیطانی خواب ڈکلیئر کیا جائے گا نا، رحمانی خواب تو نہیں ڈکلیئر کیا جائے گا. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو کشف المجوب میں خواب ہے وہ شیطانی خواب ہے، وہ اللہ نے تو دکھایا ہی نہیں ہے. ایک شیطانی خواب کو بیان کرنا اور اپنی فضیلت اسے ثابت کرنا اپنے بزرگ کی، یہ ہے اصل میں شیطنت. وہ خواب کیا جی کشف المجوب میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ قبر رسول میں اترے ہیں، نبی علیہ السلام کی قبر سے ہڈیاں الگ الگ کر رہے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ، ایک ہڈی کو دوسری سے جدا کر رہے ہیں. تو اٹھے، ڈر گئے. ابن سیرین اپنے دوست سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس خواب میں تو بڑی بشارت ہے، آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کی حفاظت کریں گے. اس پہ میں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ خواب امام حنیفہ نے نہیں دیکھا، اگر یہ دیکھا بھی تھا تو یہ شیطانی خواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تنقیص کبھی خواب میں نہیں کروا سکتا. بالکل ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبیوں کی قبروں میں جسم سلامت ہے. ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. ٹھیک ہے، حیات النبی کا عقیدہ تو ہے نا، برزخی ہے لیکن جسم اپنی جگہ سلامت ہے، وہ جنتی زندگی ہے لیکن جسم سلامت ہے. بلکہ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا پاؤں بھی تقریباً 70 ایئرس کے بعد نکل آیا تھا حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا گستاخانہ خواب اللہ تعالیٰ تو نہیں دکھا سکتا. آپ نے خواب گھڑنا تھا، ہم آپ کو گھڑنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں. سر ہم انجینئر ہیں، انجینئرنگ کر سکتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے برتن جمع فرما رہے ہیں، آپ کا عصا مبارک جمع فرما رہے ہیں، آپ کے کپڑے جمع فرما رہے ہیں، اور اس کی تعبیر آپ یہ کر دیتے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سنتیں جمع کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اتنا گستاخانہ خواب آپ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ جب آپ بیان کریں گے تو ہم غبار نہیں نکال رہے سر، ہم اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں. غبار تو آپ کے بزرگ دین کے اوپر ڈال کے گئے ہیں اور جو آج تک کشف المجوب چھاپ رہے ہیں. ہم نہیں کہتے بابے نے لکھا ہوگا، لیکن چھاپنے والے کو تو کہیں گے بابے نے لکھا یا نہیں لکھا، تم تو لکھنا بند کرو. رہا وہ جو مسند احمد سے خواب انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے، دیکھیں نا بابوں کا دفاع اپنے بابے سارے بھن جی چنگے لگتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا، اسلامی بہن کا ہی سوال ہے نا. تسی بھی تو اپنے بابے کا دفاع کس طرح کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ. وہ حدیث ہے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد، یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے، عبداللہ ابن عباس نے ایک دوپہر کے وقت خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پہ گرد ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے. پرانگدہ کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹ پڑی ہوئی، پریشان، اور نہ کو مطلب کر لینا. ٹھیک ہے، سوچتا جو شستہ اردو ہے وہ بھی سیکھے. اور آپ کے ہاتھ میں خون کی شیشی ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں کربلا میں. وہ گھبرا کے اٹھے، انہوں نے وہ دن اور تاریخ 10 محرم 61 ہجری کی نوٹ کر لی، اور ظاہر اس وقت کوئی کیبل نیٹ ورک یا انٹرنیٹ تو نہیں تھا. کئی ہفتوں کے بعد خبر پہنچی کہ اسی دن نبی علیہ السلام نے جو خواب میں نظر آئے تھے ابن عباس کو، سیدنا حسین کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا تھا والعیاذ باللہ تعالی. تو اس خواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خواب میں گستاخی، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے سر. اس طرح کی تو باتیں بخاری مسلم میں موجود ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کپڑے نہیں دھوئے جاتے تھے؟ بخاری مسلم میں موجود ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات نبی علیہ السلام کے کپڑوں پہ منی لگ جاتی تھی تو میں اس منی کو دھو دیتی تھی، اور گیلی حالت میں ہی وہ چادر اوڑھ کے نبی علیہ السلام مسجد میں جایا کرتے تھے. وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ یعنی منی وغیرہ دھو دیں کپڑے سے تو اس کے بعد اس کا خشک ہونا اس کے پاک ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، گیلی حالت میں ہی پاک تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا یہ سیدہ عائشہ نے کوئی توہین کر دیا؟ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے جو بیان کیا ہے، تو یہ گندگی دور کی نا. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے
کہ جب آپ غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے تو آپ کی عادت تھی جب مدینہ شریف کی قریب آتا تھا آپ اپنی سواری تیز دوڑاتے تھے. وہ تیز دوڑائی تو وہ ٹھوکر کھا گئی, نبی علیہ السلام سیدہ صفیہ سمیت گر گئے, کپڑے وغیرہ جھاڑے, مٹی میں گرے, پھر دوبارہ سے سوار ہوئے. اب مٹی تو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ اس وقت بھی لگی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے بال بکھرے ہونا یعنی یہ آپ کی پریشانی کی علامت تھی. کسی کے بال بکھرے ہونا اس کی کوئی گستاخی تو نہیں ہے نا, یا اس کے جسم پہ مٹی لگانا اس کی گستاخی تو نہیں, وہ تو عام حالت میں بھی ہو جایا کرتا تھا. لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی ہڈیاں قبر سے سمیٹ رہے ہیں اور اس میں الفاظ ہیں ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. اور یہی واقعہ جو ہے تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین اتار نے نقل کیا. وہاں جو ترجمہ کرنے والے نا ایڈی اوکھی اردو لائی, استخوان مبارک سمیٹ رہے ہیں. استخوانی نظام ہوتا ہے نا, یہ عربی میں کہتے ہیں ڈھانچے کو. انہوں نے کہا میں ہڈیاں لکھیا تھا کدھر میرے ہی نہ کوئی کٹ دے. سر تہاڈا تے وہ کرن گے ان لوگ اللہ دے فضل نال. اور مجھے ایک بھائی بتا رہے کہ وہ نا کہیں وہ یہ کشر مجوب والا جو مزار ہے نا لاہور میں, وہاں وہ کشر مجوب دیکھنے کے لیے کہیں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی نا, انہوں نے کہا میں ذرا نا کراس ریفرنس چیک کروں کہ واقعی کشر مجوب میں لکھا ہوا ہے, یعنی یہ جو علی بھائی بیان کر رہے ہیں. اور بھی کافی کچھ لکھا ہوا ہے مسئلہ 71B میں. وہ کہتے ہیں نہیں میں گیا ادھر کئی ایک ترجمے کشر مجوب کے پڑے ہوئے تھے, میں ایک کو کھول رہا ہوں, دوسرے کو کھول رہا ہوں, تیسرے کو کھول رہا ہوں. وہ دکاندار کہتے ہیں سر کی مسئلہ ہے تانوں کی دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار وہ میں نا ایک حوالہ کشر مجوب میں دیکھ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کدھر انجینئر تو نہیں سٹیا تو؟ سر انجینئر صاحب کے دنیا پہ چھوڑے جانے کے بعد اب دکاندار بھی ایجوکیٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ تو باقی وہ ویڈیو وچ انہیں حوالہ بیان کیتا ہے تو تو بیچ رہے کیوں ہے ہن تک کشر مجوب؟ پھر تنوں نہیں پتا اتنے ہی ڈرے ہوئے, لیکن بیچنا نہیں بند کر رہے سر. کہانیاں چل رہی ہیں, ایک ٹکٹ میں کئی مزے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سر اب جو کچھ اس میڈیا کی برکت سے اور ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب تو کوئی بندہ کہہ ہی نہیں سکتا سر کہ منو پتہ نہیں سی لگا. سر یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ تانوں توڑ پہنچا کے آواں گے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ جو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو سورۃ الانفال میں, اور جو زندہ رہے پھر وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. پارہ نمبر 10 کے پہلے صفحے پہ یہ آیت آتی ہے. جی اگلا سوال ہے کہ آپ نے مفتی احمد یار خان نعیمی کے شعر سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کا خوب بینڈ بجایا. حالانکہ یہ شعر تو انہوں نے اہل حدیث کو پھکی کے طور پہ دیا تھا, اور بریلوی کسی بھی میلاد نہ منانے والے کو گناہ گار نہیں سمجھتے بلکہ محفل میلاد تو صرف نفلی عبادت جانتے ہیں. آئے صدقے مر نہ جاتا اگر تیرا یقین ہوتا کہ اتنا سادہ معاملہ یہ, ٹھیک ہے, کہ وہ ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جی جو میلاد منا لے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں مناتا وہ بھی ہمارا بھائی ہے. یہ کیڑا بریلوی ہے جی؟ یہ کون سا بریلوی عالم ہے جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں, میلاد نہ منا کے بھی بھائی ہیں؟ اتنا سادہ مسئلہ نہیں سر. ہمیں نہیں کوئی کہانی کرا سکتا, ہمیں پتہ ہے ہم کیا تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں وہ علماء جنہوں نے دوسرے مکاتب فکر کو پریکٹس نہیں نہ کیا, وہ ان کی کتابیں پڑھ کے ان کی غلاظت کو کبھی جج نہیں کر سکتے, یا ان کی پازیٹیونیس کو نہیں جج کر سکتے. یعنی ایک اہل حدیث کے میں 1000 بریلویوں کی کتابیں پڑھ لوں لیکن میں بریلویت کے کلچر کو سمجھ لوں نہیں سر. جب تک وہ بریلوی نہیں رہا وہ ان کے کلچر کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ جب بندہ اس کلچر میں رہتا ہے نا پھر اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو پتہ چلتے ہیں. ایک وہ چہرہ ہوتا ہے جو انہوں نے سامنے عوام کے لیے رکھا ہوتا ہے. آج تک آپ نے کسی رافضی کو سنا ہے کہ محرم میں آ کے وہ صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کر دے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے؟ لیکن اسی کو آپ نجی مجلس میں سنیں گے تبرہ کرے گا, صحیح کرے گا نا, بالکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے آج تک آپ نے یعنی کسی دیوبندی کو سنا ہے کہ وہ یا بریلوی کو وہ علل آ کے ٹی وی پہ کہہ دے شیعہ کافر ہے, لیکن اسی کے جمعے کی تقریر سن لیں تو وہ نعرے لگوائے گا, اس کے ٹائلٹ میں بھی لکھا ہوا ہوگا. سر ان کے دو چہرے ہوتے ہیں, ایک وہ چہرہ جو انہوں نے پازیٹیو چہرہ پبلک کے سامنے ٹی وی پہ دکھانا ہوتا ہے, ایک وہ چہرہ ہے جو انہوں نے اپنی عوام کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے, کھونٹی سے باندھنے کے لیے رکھا ہوتا ہے, کہانیوں والا. یہ دو چہرے ان کے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح اتنا سادہ معاملہ نہیں. کیا سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ کہ میلاد نہ منانے والے, ہاں میلاد نہ منانے والے. تو سر یہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, یہ ابلیس تو بہت چھوٹا ورڈ ہے, یہ تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نجدی گستاخ واجب القتل گستاخ رسول ہے, وہ تو بہت آگے تک جاتے ہیں. اور یہ انہوں نے پھکی کے طور پہ نہیں کہا ہوا, انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہوا ہے. پھکی تو وہ ہے جو ہم نے دی ہے سر, جو آج تک لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہے, جس کے آدھے کلپ بھی لوگوں نے کاٹ کے لگا کے. اور کیا میں نے ان کو کہا تھا مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی محبت میں جو مرضی کریں, عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, یہی کہتے ہیں نا.
تو میں نے ان کو کہا تھا ٹھیک ہے، پھر سیدنا علی کے بارے میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور ترمذی میں حدیث ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مسند احمد میں حدیث ہے حسن حسین میرے دو پھول ہیں دنیا میں، اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو ان سے محبت رکھ، جو اس سے دشمنی رکھتے ہیں تو بھی ان سے دشمنی رکھ۔ تو سر پھر اگر 10 محرم کے اوپر کوئی سیدنا حسین کی شان میں ماتم کر لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو غلط ہو رہا ہے، چلیں آپ ماتم نہ کریں، ہم بھی کہتے ہیں ماتم غلط ہے، آپ ایک میلاد کے ساتھ 10 محرم کا جلوس بھی شروع کر دیں۔ تو میں نے پھکی کے طور پہ کہا تھا 10 محرم کا جلوس تو آپ نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں یہ طریقہ ثابت نہیں، تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ثابت ہے، چلیں نفل سمجھ کے ہی نکال لیا کریں محرم میں، نفلی عبادت سمجھ کے، مباح سمجھ کے، مستحب سمجھ کے، یہ اتنی کہانیاں نہ کرائیں، اتنا سادہ چہرہ نہیں ہے۔ ہم بالکل ان کی نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے اندر کے چہرے کیا ہیں اور یہ اصل میں ان کے اندر کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو میں نے تو کئی بار اناؤنسمنٹ کی، سر میرا تو ابھی تکفیر کے اوپر ایک کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ مجھے بریلویوں کا سب سے بڑا عالم کنسنسس کے ساتھ یہ لکھ دے کہ دیوبندی اہل حدیث شیعہ اگرچہ تینوں گمراہ ہیں، دوزکی ہیں، بدعتی ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکال کے جنت تک پہنچ ہی جائیں گے، کیونکہ کلمہ تو پڑھا ہی ہے، مسلمان تو ہیں۔ یہ کوئی بریلوی لکھ کے دے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کافر سمجھتے ہیں ان کو، لیکن پبلک کے ڈر کی وجہ سے اور گورنمنٹ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کہتا۔ کوئی دیوبندی بڑا عالم طارق جمیل صاحب نہیں، اس کو تو آپ نے نکال دیا۔ آپ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں واقع المدارس والے، واقع المدارس نکال کے دے نا فتویٰ کہ بریلوی جتنے بھی ہیں اگرچہ گمراہ ہیں لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچ جائیں گے، یہ کر کے دیں، اہل حدیث کر کے دیں گے؟ لال رومال والا کوئی دے گا فتویٰ لکھ کے؟ ہاں شیعہ لکھ دیں گے آپ کو، ان میں اتنی ٹالرنس ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں انہی کی جماعتیں ہیں، اتحاد بین المسلمین اور یہ وہ بالکل آپ کو لکھ کے بھی دیں گے، لکھے گا، انہوں نے تو اوپنلی یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہم اہل سنت کو گمراہ سمجھتے ہیں لیکن عقیدہ امامت کے انکار کی وجہ سے یہ نہیں ہم کہتے ہیں وہ کافر ہیں، مسلمان ہیں۔ اس لیے تو سر شیعہ امام کعبہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، بریلوی تو نہیں پڑھتے، دیوبندی بھی باقی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وطر نہیں پڑھتے، اور ان میں بھی جو کٹر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ نجدی ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ تو اتنی ٹالرنس آپ پیدا کریں۔ اس لیے میں نے پچھلے کلپ میں بھی شیعہ کو بھی اس میں اس حوالے سے ٹارگٹ نہیں کیا تھا، ذرا ہم پھر انصاف سے ہٹ جائیں گے نا، اگرچہ میں اہل سنت کا پلیٹ فارم یوز کر رہا ہوں لیکن یہ میں اس دشمنی میں نہیں جا سکتا کہ میں ان کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سنی بھی جنت میں جائیں گے اگر ان میں بغض اہل بیت نہ ہوا اور یہ معاملات نہ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے والے عقیدے وہ نہ بھی رکھیں، ان اماموں کو معصوم نہ بھی مانیں، ان اماموں کو منصوص من اللہ نہ بھی مانیں، تب بھی وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ان کی ایک غلطی ہے جو درگزر ہو سکتی ہے، ناقابل معافی جرم نہیں ہے، لیکن یہ حوصلہ اور کسی کے اندر نہیں ہے، نہ بریلویوں میں نہ دیوبند۔ آئے تھے آپ سے ملاقات نہیں کرائی شیعہ عالم کی؟ یہ آپ نے لکھوانا ہے سر، میں نہیں لکھوا کے دیتا، آپ کسی بھی شیعہ مدرسے میں چلے جائیں وہ آپ کو لکھ دیں گے، لیکن آپ بھی ذرا لکھوا کے ہمیں دینا، ہم تو نہیں لکھوانے کے لیے جاتے کیونکہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اکرام مسلم ہی نہ کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی اگلا سوال ہے کہ سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک بزرگ کی غلطی نکالنے کی بجائے صحیح وضو کر کے ان کو دکھایا تھا، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ مثبت انداز میں غلطی ہائی لائٹ کر دیا کریں، ورنہ سامنے والا ضد پر اڑ کر غلطی کا دفاع کرنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ الزامی جوابات اور پھکیاں کیوں دیتے ہیں؟ سیدھی سیدھی بات کریں اور بس۔ سیدھی سیدھی بات کرنے سے اگر دنیا میں کوئی چینج آئی ہوتی جس کو آپ سیدھی بات کہتے ہیں تو آ گئی ہوتی۔ سیدھی سیدھی بات کرنا نہ قرآن کا سٹائل ہے نہ احادیث کا سٹائل ہے۔ اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ آپ نے نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے۔ جب آپ نے لوگوں کو یہ ترغیب دلانی ہے نا کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، یہ چاہ رہے ہیں بس اتنی سیدھی بات کرو۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ قبروں پہ مزار نہیں بننے چاہیے، قبر والوں سے مانگنا نہیں چاہیے، اللہ دیتا ہے ان سے نہ مانگو۔ یہ کہتے ہیں یہ ٹیڑھی بات ہو گئی ہے، حالانکہ یہ ٹیڑھی بات نہیں ہوتی، یہ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، یہ بیلنس ہے۔ یار پرندے کے دو پر ہیں نا، اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے۔ صرف علم کوئی چیز ہے اگر کوئی عمل نہ کرے، علم و عمل دونوں۔ اور اگر کوئی صرف عمل کرتا رہے اور وہ علم نہ حاصل کرے کہ میں نے کون سا عمل کس طریقے سے، نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، ادھر ہاتھ باندھ لے پیچھے باندھ لے شروع کر دے، علم و عمل جوڑا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت جوڑا بنائے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جوڑا ہے، یہ بھی جوڑا ہے نا،
نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے. یہ ہو نہیں سکتا مثبت انداز میں. اور میں الحمدللہ مثبت انداز میں بڑا یہ الزامی جواب جو پھکی والے ہیں نا, یہ میں اس سے بہتر کوئی طریقہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جو وہ ماننے کے لیے تیار ہے. مجھے آپ بتائیں کہ ایک بریلوی کو آپ کیا وہ بات آسانی سے منوائیں گے جو اس کے مسلک کے خلاف ہے, یا وہ بات آسانی سے منوائیں گے جو اس کے مسلک کے حق میں ہے؟ حق میں. تو میں یہی کرتا ہوں. بریلویوں کا مسلک یہ ہے کہ گستاخ رسول نہیں ہونا چاہیے بندے کو. کیا دیوبندیوں نے یہ راگ لاپا ہے کبھی؟ گستاخ 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 گستاخ, یہ نعرے کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے؟ تو ہم بریلوی سے کہتے ہیں سر ہم آپ کو مثبت سمجھاتے ہیں, آپ نے کہا نا کہ گستاخ نہیں ہونا چاہیے, تو ہم کہتے ہیں ہاں بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں بتائیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں اشرف علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس سے زیادہ مثبت انداز کوئی ہو سکتا ہے کہ جو ڈاکٹرائن آپ خود مانے ہوئے ہیں کہ اشرف علی رسول اللہ پڑھوانا غلط ہے, اب اشرف کی جگہ ہم نے چشتی لگا دیا. اب کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی, سمجھ آ رہی ہے تو انہوں ٹھیک ہے, وانتم تعلمون, تم جانتے تو ہو. یہی کام ہم نے کیا ہے دیوبندیوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں قبروں سے نہیں مانگنا چاہیے, بریلوی مشرک ہے قبروں سے مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے ایک پمفلٹ لکھ دیا قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, جس میں ہم نے اشرف تھانوی صاحب باقی بزرگوں کا لکھا, وہ قبروں سے مانگا کرتے تھے. تو جب ہم نے کہا آپ خود کہہ رہے ہیں قبروں سے مانگنا حرام ہے اور شرک ہے, یہ بات تو آپ مانے ہوئے نا, اب ہم آپ کے بزرگوں کا آپ کو دکھا رہے ہیں, تو یہ مثبت انداز ہے نا سر, تو مان لو ٹھیک ہو گیا. شیعات ہیں میرے پاس, کیا مسئلہ ہے جی؟ ہم کہتے ہیں یار معاویہ کے شیعہ بننا چھوڑ دو. اب یہ وہ بات ہے جو شیعہ ماننے کے لیے تیار ہے. شیعہ کو اگر آپ کہتے ہیں آپ معاویہ کے شیعہ ہیں تو وہ مانیں گے؟ نہیں, کبھی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں. میرے پاس جب آتے ہیں میں کہتا ہوں میں علی کا شیعہ ہوں, تو معاویہ کے شیعہ. وہ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ کیوں؟ میں کہتا ہوں بتاؤ کہ ممبروں پر حضرت علی پہ سب و شتم کرنا کس کا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں معاویہ کا. تو میں نے کہا تم ابو بکر عمر پہ جو لعنت کر رہے ہو نعوذ باللہ, یہ معاویہ کے طریقے پہ چل رہے ہو یا علی کے طریقے پہ؟ نال ٹھوس ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب پھکی جواب دے. یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی کو منوانے کا. اس کو کہا جاتا ہے پلوان اپنے زور پہ گرتا ہے. سر پرانے سارے پلوان آج دے سارے پلوان این جنگلی اشارے نال سٹ دیتے رہے. کیوں؟ وہ آپ پتا بیریئر ہوتا ہے نا, بیریئر انگلی کے اشارے سے اٹھ جاتا ہے. حالانکہ کتنا وزنی ہوتا ہے, ایڈا بڑا پیچھے وٹا رکھا ہوتا انہوں نے, وہ پیچھے پتھر ہوتا ہے نا اس کے ایج کے اوپر. بیریئر جب ایسے ہوتا ہے نا, ادھر انہوں نے بہت وزن رکھا ہوتا ہے, بس تھوڑا سا وزن اس طرف کا کام ہوتا ہے, آپ انگلی بھی لگائیں نا تو اس پتھر کی وجہ سے ایسے اٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے جو ادھر پتھر رکھے ہوئے تھے نا اپنے گستاخی کا پتھر مارنے کے لیے, کسی کو مشرک کا پتھر, ہم نے کہا ٹھیک ہے گستاخی والا پتھر لیں گے. ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا, اشرف علی رسول یہاں تھا اشرف علی رسول اللہ لکھا, ہم نے یہاں چشتی رسول اللہ کیا ہوا, ایسے کھڑا ہو گیا. اب وہ جب کھڑا ہوا ہے جناب پریشان ہے, کھلو کیوں گیا ہے, باہو اینو باہو, اے نہیں سر پہندا ہوں, اے نہیں سر پہندا, اے کھلو گئی, یہ جڑی شے ہے یہ تہاڈی پبلک اپنی تہاڈے خلاف کھلو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصول اور مبادی پہ وہ پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرا دیا. کیوں گرایا؟ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں اور نہ ہم سو کالڈ وابی ہیں, ہم علمی کتابی مسلم ہیں. اس سے کوئی پازیٹیو انداز نہیں ہے. جس طرح یہ انکل جی اس دن مجھے کہہ رہے تھے جی آپ کا انداز سخت ہے, میں نے ان کو چیلنج کیا, انہوں نے مان لیا کہ مجھ سے زیادہ نرم بندے اس وقت کوئی نہیں ہے. کیونکہ جتنے علماء جب دوسرے فرقوں کے خلاف بولتے ہیں سر ان کو دوزخ تک پہنچا کے آتے ہیں. میں کہتا ہوں میں ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, ساروں کو چندے دیتا ہوں, اور وہ تو گالیاں نکالتے ہیں. آج کے نہیں پرانے بزرگ بھی نکالتے تھے. المحند المفند میں لکھا ہے حمزہ بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. تمہید اماد کے اندر اور حسام الرحمن میں حمزہ بریلوی صاحب لکھا ہے علماء دیوبند جو ہے یہ گستاخ اور واجب القتل ہے. میں نے سے آج تک آپ نے سنا ہے کہ کشف المجوب چھاپنے والے گستاخ اور واجب القتل ہے؟ میں زیادہ کہتا ہوں یہ کتابیں چھاپنی بند کریں, یہ گستاخانہ کتابیں ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ان بابوں کے ساتھ یہ کر دیں, ان کے چھاپنے والوں کے ساتھ یہ کر دیں. میں کہتا ہوں یہ نہ کریں, کتابوں کی چھاپنا بند کریں. ہم سے نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے جس کو اتنا کچھ گند پتا ہے. آپ کو تو ایک فرقے کا گند پتا ہے نا, جنہوں سارے نے گند پتا ہو وہ باوجود وہ اتنے نرمے نال کہہ دے, بس ایک عرض کر دے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو سر تھوڑا رحم کھایا کرو. میں تو بہت پازیٹیو ہوں, اللہ کے فضل سے پازیٹیو میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہوں.